بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه المبين فجعلنا من المتمسكين بولاية حبيبه محمد وآله الهداة المهدسين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والسيد مرسلين المخاطب بطه وياسين وآله الغر الميامين، لا سيما على ابن عمه وكهف علمه يعسوب الدين سيد الوسيين مولانا علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين، وأبنائهم الطيبين الطاهرين، ونعن الله على أعدهم أجمعين من يؤمن هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبا وطيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. والجنة للمطيعين والنار للعاصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سید الشہداء نے اپنا سفیر بنایا جناب مسلم بن عقیل کو۔ سارا کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن مسلم صرف ایک تھا۔ جناب سید الشہداء نے خط میں ایک جملہ لکھا: میں اپنے بھائی، اپنے چچا کے بیٹے اور ایک ایسے آدمی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو میرا سپاہ، جس پر مجھے ٹرسٹ ہے۔ ابھی ایک بات غور کی جائے تو بھائی کہا ہے تو چچا کا بیٹا کیوں کہا؟ اگر چچا کا بیٹا کہا ہے تو بھائی کیوں کہا؟ کچھ ایک بولتے تھے۔ جب سید الشہداء سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا، بھائی میں نے رشتے کی وجہ سے نہیں، وہ تو دوسرا جملہ بتا رہا ہے، یہ بھائی میں نے ان کے ایمان کے درجے کی وجہ سے بولا ہے۔ سب میرے غلام ہیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ جناب مسلم بن عقیل بہت خوبصورت تھے، اور کوفے میں آنے کے بعد ہانی بن عروہ کے گھر کوفیوں سے ملے۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مولا حسین نے کہا تھا، ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ جناب سید الشہداء نے ان کو اتنا رتبہ دیا کہ ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتایا۔ ہزاروں لوگوں سے بیعت لینے کے بعد انہوں نے خط لکھا، کہا مولا کوفے کے لوگوں نے مجھ سے بیعت کر لی ہے اور یہ سب آپ کے منتظر ہیں، چلے آئیں۔ سید الشہداء حج کے لیے نکلے تھے، جس کو وہ عمرہ میں تبدیل کر کے کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جناب مسلم بن عقیل ایک دفعہ سب سے بیعت لے لی۔ پھر مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد کوفہ میں 16,000 نمازی ساتھ تھے۔ مسلم کی پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ مسلم کے ساتھ 16,000 نمازی تھے، پوری مسجد بھری ہوئی تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ اندر نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن نہ جانے کیسی کیفیت ہے۔ جب جناب مسلم نے نماز شروع کی، 16,000 افراد، لیکن جب نماز ختم ہوئی دکھا کوئی نہیں۔ اس رش میں ان کے 2 بچے بھی جدا ہو گئے۔ جناب مسلم باہر نکلے، جہاں رکے ہوئے تھے وہاں بھی نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب ہے سب میرے خلاف ہو گئے۔ غیرت یہ تقاضا نہیں کرتی ہے کسی سے پناہ مانگوں۔ کوفے کی گلیوں میں پھرنے لگے، ایک دروازے پر آئے، بیٹھ گئے۔ وہاں سے ایک بوڑھی خاتون نے سوال کیا، کیا بات ہے، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ دیکھتے نہیں کتنا خراب دور ہے؟ کہا، گھر وہ جاتا ہے جس کا گھر ہو۔ پوچھا، کیوں آپ کا گھر نہیں ہے؟ کہا، میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ وہ مومنہ تھی، فوراً سوال کیا، مدینے کے رہنے والے، کس کے بیٹے؟ کہا، میں مسلم ہوں، عقیل کا بیٹا۔ پوچھا، کون سے عقیل؟ کہا، عقیل ابن ابی طالب۔ پوچھا، علی بن ابی طالب کے بھائی؟ کہا، ہاں، علی بن ابی طالب کے بڑے بھائی عقیل کا بیٹا ہوں۔ کہا، میں مومنہ ہوں، آئیں آپ میرے یہاں آرام کر لیجئے۔
مسلم نے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے لیے مصیبت کا سبب نہیں بننا چاہتا، کیونکہ جو مجھے پناہ دے گا اس کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ کہا، آپ یہاں آئیے، آپ پناہ لے سکتے ہیں، آپ کو کچھ کھانا دے دوں؟ کہا، کچھ نہیں، بس تھوڑا پانی دے دو، میں وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ وضو کیا، تنہائی میں گئے، صحن میں ایک حجرہ تھا، وہاں پر بیٹھے، تہجد پڑھنے کے بعد سر رکھا اور کچھ دیر کے لیے آنکھ بند کری۔ دیکھا علی آئے ہیں، کہتے مسلم میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ جناب مسلم سمجھ گئے کہ میری آخری رات ہے۔ جناب مسلم فوراً اٹھے، دوبارہ نماز پڑھنے لگے۔ اتنے میں دیکھا کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ فوراً اس مومنہ نے آ کر کہا، میرے بیٹا، وہ آپ کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ اسے جیسے پتہ چلا آپ گھر میں ہیں، اس نے فوراً جا کر مخبری کر دی، لوگ آ گئے ہیں، آپ رک جائیں، باہر فوج ہے۔ جناب مسلم بن عقیل نے کہا، تو نے مجھ پر احسان کیا تھا، مجھے پناہ دی تھی، میں احسان کا بدلہ ایسے نہیں لوٹاؤں گا کہ تیرے گھر پر میری وجہ سے حملہ ہو۔ فوراً جناب مسلم نے تلوار کھینچی، باہر گلی میں آ گئے۔ 300 یا 400 کا لشکر تھا، سب سے مقابلہ کرنے لگے، بہت طاقتور تھے، جو قریب آتا اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر چھت پر پھینک دیتے، ہر ایک کو قتل کرتے رہے۔ اس نے دوبارہ کہا، ایک فوج کا لشکر بھیجو۔ جب تیسری دفعہ فوج منگوائی، کہا، ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تیسری یا چوتھی دفعہ فوج منگوائی ہے، کیا سمجھتے ہو کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے، کہ علی کا پالا ہوا ہے، کہ حیدر کرار کا پالا ہوا ہے، اسے جعفر طیار اور حیدر کرار نے جنگ کرنا سکھائی ہے، کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا۔ کہا، اب کیسے گرفتار کیا جائے؟ کہا، دھوکہ دیکھے، انہوں نے ایک گڑھا کھودا، اس میں گھاس پھینکی، کہا، مسلم آ جائیے، ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ گڑھے میں گر گئے۔ جیسے ہی وہ گڑھے میں گرے، چاروں طرف سے گھیر لیا، کہا، مسلم، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ اپنی تلوار دے دو۔ جناب مسلم نے کہا، قسم کھاؤ، ہم امان دیتے ہیں۔ کہا، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہم آپ کو امان دے رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب مسلم نے تلوار پھینکی، انہوں نے چاروں طرف سے گلے میں زنجیر ڈال دی۔ جناب مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ پہلا دھوکہ ہے، تم نے قسم کھا کے، اللہ کی قسم کھا کے دھوکہ دے دیا۔ ایک دفعہ جب وہ گرفتار کر کے لے کر جانے لگے، جناب مسلم کے لب کٹے ہوئے تھے، مسلسل لوگ تیر مار رہے تھے، تلواروں کے وار تھے، تو ان کے ہونٹ کٹ گئے تھے، ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، لے کر جا رہے تھے۔ جیسے ہی دارالامارہ کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا وہاں پر ایک مولا کا ماننے والا ہے۔ کہا، مسلم بن عقیل نہیں ہے؟ کہا، ہاں، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اس بندے نے کہا، میں علی کا ماننے والا ہوں، آپ کو کچھ چاہیے؟ مسلم نے جواب دیا، ہو سکے تو تھوڑا سا پانی پلا دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ اس نے ایک پیالے میں پانی دیا، کہا، پانی پی لیجئے۔ جناب مسلم نے جیسے پیالہ رکھا پینے کے لیے، آپ کے لبوں سے جو خون بہہ رہا تھا اس میں گرنے لگا۔ آپ نے کہا، یہ خون آلود ہو گیا ہے، مجھے تازہ پانی دے دو۔ اس نے دوبارہ پانی دیا، دیکھا پھر اس میں خون آ گیا۔ کہا، شاید خدا کو یہی منظور ہے، میں اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں۔ جیسے ہی زنجیریں باندھ کر جناب مسلم کو اندر لے کر گئے، ایک آدمی نے کہا، تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا، میرا امیر صرف حسین ابن علی ہے، میں عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں مانتا۔ کہا، جھک کر سلام کرو۔ جواب دیا، میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ ایک مرتبہ کہا، کوئی آخری حسرت ہے؟ کہا، ہاں۔ آنکھوں میں آنسو آئے، پوچھا، کیا ہوا، موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا، نہیں، میں نے اپنے مولا کو خط لکھا ہے، مولا کوفے چلے آئیے، لیکن مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ کوفہ اس لائق نہیں کہ حسین آئیں۔ کہا، لیکن تمہارے مولا حسین تو بہت دلیر ہیں، بہادر ہیں، اور ساتھ عباس ہیں۔ کہا، مولا کے آنے کی اتنی زیادہ پریشانی نہیں، مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ مولا بہنوں کے ساتھ چلے۔ جناب سید الشہداء کی کیفیت بدلنے لگی۔ جناب عباس نے پوچھا، مولا کیا بات ہے؟ مولا نے ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھائیں، کہا، عباس، ان 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ جناب عباس نے کہا، مولا، کوئی بڑا ہی مظلوم ہے، ہاتھ اس کے پشت سے بندھے ہوئے ہیں، گھٹنے زمین پر ہیں، کسی بہت بڑی عمارت کی چھت پر ہیں، وہ دارالامارہ کی چھت تھی۔ کہا، مولا، اس کا جلاد ابھی سر قلم کرنے والا ہے۔ جلاد نے تلوار اٹھا رکھی تھی، دیکھا نیچے ایک بی بی برقع پوش کھڑی ہیں، دامن پھیلا رکھے ہے۔ جناب سید الشہداء نے کہا، عباس، ذرا غور سے دیکھو۔
جناب عباس نے کہا مولا کہ میرا بھائی مسلم ہے، مولا مجھے جہاز سے کوفہ پہنچا دیجئے، میں اپنے بھائی کا دفاع کروں گا، میرا بھائی تنہا ہے۔ ایک دفعہ تلوار چلی، سر قلم ہوا، زمین پر گرا، کہا مولا کوئی بی بی ہے؟ مولا نے کہا کہ میری ماں ہے۔ پھر جناب مسلم کا لاشے کو کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ مولا نے کہا عباس خیمے یہیں نصب کر دو، آج رات یہیں رکیں گے۔ مولا عباس نے خیمے نصب کر دیے۔ ایک دفعہ کہا میری بہن زینب کو بلا دو۔ جناب عباس اس خیمے میں گئے جہاں زینب کبریٰ تھیں۔ کہا بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے۔ جناب زینب فوراً آئی، کہا بھیا آپ نے بلایا ہے؟ دیکھا مولا کے چہرے پر غم کے آثار ہیں۔ کہا بھیا خیریت ہے؟ جواب دیا کوفے سے بڑی بری خبر آئی ہے، ذرا میری بہن رقیہ کو بلا دو، میں رقیہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ زینب سمجھ گئی، فوراً آئی، کہا رقیہ بھیا نے بلایا ہے۔ ایک دفعہ جناب رقیہ نے فوراً اپنی بیٹی کو آواز دی۔ جناب مسلم کی بیٹی کا نام عاتقہ ہے۔ کہا ماموں نے بلایا ہے، میرے ساتھ چلو۔ جیسے ہی جناب رقیہ جناب عاتقہ کو آتا دیکھا، مولا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، استقبال کیا۔ فوراً جناب عاتقہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی ہاتھ رکھا نا، ہاشمی بچی تھی، بہت سمجھدار تھی، فوراً سمجھ گئی۔ کہا ماموں جان میرے بابا خیریت سے تو ہیں؟ جناب سید الشہداء نے کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی ماموں زندہ ہیں، میں تمہیں یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ جناب عاتقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سمجھ گئی میرے بابا شہید ہو گئے۔ جناب سید الشہداء نے کہا زینب میری صندوقچی لا دو، میں اپنے ہاتھوں سے عاتقہ کو بالیاں پہناؤں گا۔ جناب زینب صندوقچی لے کر آئیں، مولا نے 2 بالیاں نکالیں، جناب عاتقہ کو اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہنائیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کوئی بچی یتیم ہو جائے تو اس کو نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، بچی کا نام سکینہ بتایا جاتا ہے۔ بچی سمجھ رہی تھی ہمیشہ ہر یتیم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ جب شام غریبہ آئی، اس بچی نے دیکھا میں بھی یتیم ہو گئی، میرے بھی سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا، میرے کانوں میں کوئی نئی بالیاں پہنائے گا۔ بچی انتظار میں تھی، اتنے میں شمر آ گیا۔ شمر نے ایسا بالوں میں ہاتھ ڈالا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے کانوں سے بالیاں کھینچی، بچی نے رو کر کہا چچا عباس